حضرت مولانا راشد مدنی سے حضرت مولانا راشد مدنی سے علماء حق علماء دیوبند علماء حق علماء دیوبند نعرہ تکبیر علیم اللہ نیبل طرف تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده بالله من شرور انفسنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر ويؤمن بالله فقد لا إله والله عليم الله الظلمات إلى النور كفروا يأتهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لوح کرسی کچھ نہیں تھا سب سے پہلے سبحان اللہ نہیں کہتے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا توجہ ہے پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی سبحان اللہ نہیں کہتے روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا آدم علیہ السلام کی نبوت میرے نبی کے صدقے سے بے شک انبیاء کا وجود میرے نبی کے صدقے سے بے شک پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود وہ محمد بھی احمد کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھائے گئے اور حشر میں مجھے آپ کو ہمیں اس امت کو نہیں ختم نبوت والوں کو کہو سبحان اللہ اور حشر میں مجھے کس لیے ہو ڈر اے قاسم
میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ. کہو نا سبحان اللہ. میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، اور سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے جو وہ بولتے قرآن کی تفسیر ہے. دنیا یہ سوچتی ہے، توجہ ہے، دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر. دنیا یہ سوچتی ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. اور میرا کمال عشق میں، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. انتہائی عقیدت، محبت، توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے. آپ حضرات کی توجہ، علماء کی کثرت، بڑے طلباء کو دیکھ کر میرا کچھ ذوق بیدار ہو رہا ہے. دل چاہتا ہے کچھ بڑوں کی ایسی باتیں دوں جو آپ کے اور میرے عقیدے کو اور مضبوط کریں. لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ان کی استعداد سے اوپر ہے. میرے ساتھ تعاون کروائیں. یہ چھوٹے بچے ایک طرف ہو جائیں، بڑے آگے میرے سامنے آ جائیں. تھوڑا سا تعاون کروائیں. لیکن باہر بھی ان کی نگرانی ہو. یہ خصوصاً طلباء آگے ہیں، طلباء آگے ہیں، بڑے طلباء میرے سامنے ہیں. کالج کے بڑے حضرات آگے ہیں، پڑھے لکھا طبقہ سامنے آئے. تشریف رکھیں. یہ چھوٹے طلباء پیچھے بیٹھ جائیں، یہ بھی بیٹھیں. ان کا بیٹھنا بھی ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی باعث برکت ہوگا. تشریف رکھیں، ان کی نگرانی ہو جائے. تھوڑی دیر کے لیے موبائل کی گھنٹی بند کریں گے. تشریف رکھیں. دو تین سال پہلے تنگی میں ختم نبوت کانفرنس تھی، اس میں شرکت ہوئی. شاید عوامی مجمع کو دیکھ کر اللہ کا شکر ہے ختم نبوت کے حوالے سے بہت گھومتا پھرتا ہوں. جتنا اہم بہترین اجتماع میں نے 2-3 سال پہلے تنگی میں ختم نبوت کا اجتماع دیکھا تھا، اتنا بہتر میں نے شاید پورے پاکستان میں نہیں دیکھا تھا. لیکن اس وقت بھی میں سوچتا رہا، آج بھی سوچتا رہا
اس کو تو وسعت کہنا چاہیے تھا، یہ تنگی کیوں کہتے ہیں؟ رنگ محفل دیکھنے کو ہوش میں آئے تھے ہم، رنگ محفل دیکھنے کو ہوش میں آئے تھے ہم، ہوش پھر اڑنے لگے ہیں رنگ محفل دیکھ کے۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا، ختم نبوت کی نسبت سے جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ چوٹ، سب سے زیادہ کفر کی محنت کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ میرے ایک دوست ہیں، وہ کراچی سے جا رہے تھے سری لنکا، سلیم ان کا نام ہے، اب بھی ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پہ جہاز میں تاخیر ہو گئی تو ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا آپس میں گپ شپ شروع ہو گئی، جس طرح ہوتا ہے، فارغ بیٹھے تھے۔ انہوں نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو، انہوں نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو، تو وہ پاکستان میں کیتھولک فرقے کا، جو عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ ہے، اس کا پاکستان کا سب سے بڑا ذمہ دار پادری تھا، آسان لفظوں میں پادری تھا۔ تو میرے دوست نے اس سے پوچھ لیا کہ میں نے کبھی سنا تو نہیں ہے کہ کوئی عیسائی ہوا ہو، آپ لوگ جو یہاں کھربوں روپے خرچ کر رہے ہو پاکستان میں، ہم نے کبھی سنا تو نہیں ہے کوئی عیسائی ہوا ہو۔ اس پادری نے قہقہا لگایا، اس قہقہے میں، اس کے ہنسنے میں تعصب کی بو آ رہی تھی۔ وہ پادری کہنے لگا، ہم کیوں عیسائی بنائیں، ہم کیوں جنت میں لے کے جائیں؟ نہیں سمجھے؟ ہم کیوں عیسائی بنائیں؟ ہم نے عیسائی نہیں بنانا، بعض جھلے ہو جاتے ہیں پیسے کے چکروں میں، یہ اس کے لفظ ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم نے مسلمان کو مسلمان نہیں چھوڑنا، ہماری محنت اس پہ ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بحثیں ٹی وی پہ ہو رہی ہیں، تقدیر پہ بحثیں ٹی وی پہ ہو رہی ہیں، حدود اللہ پہ بحثیں ٹی وی پہ ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے نوجوان کا عقیدہ ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج کی میری گفتگو اس کے ارد گرد گھومے گی، مجھے پوری توجہ آپ حضرات کی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اٹھیں گے تو ایمان کو تازگی محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ کیا واقعتاً دین اسلام ہی حق دین ہے؟ میرا سوال ہے۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دین اسلام ہی حق ہے۔ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوا، ساری زندگی ہندو مت پہ گزار گیا، وہ کہتا ہے ہندو مت سچا ہے۔ پاکستان کا چیف جسٹس بھگوان داس، اس نے پی ایچ ڈی اسلامیات پہ کی تھی، ہندو مت پہ مر گیا۔ ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ عیسائیت ہی سچا دین ہے۔ جو جہاں پیدا ہوا وہاں لگا ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اس وجہ سے ہم دین اسلام کو حق کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعتاً دین اسلام ہی حق دین ہے؟ آؤ دلائل کی دنیا میں چلتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی مضبوط کرنا ہے، دوسروں کو بھی مضبوط کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ کیوں اطلاع دی تھی؟ فتنوں کا شکار ہو جائیں یا بچ جائیں؟ کیسے بچیں گے جب تک پہچان نہیں ہوگی فتنہ کیا ہے؟ آؤ تھوڑی سی پہچان کرواتا ہوں، بہت آسان طرز میں کرواؤں گا۔
بڑوں کی باتیں میں کھوکھلا ہوں، سب بڑوں کی باتیں نقل کروں گا. دعا یہ فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مصر کے اندر ایک کانفرنس بلائی گئی. اس میں ان لوگوں کو بلایا گیا، ان ادیان والوں کو بلایا گیا جو خدا کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے. اس میں یہودی، عیسائی، مسلمان، تینوں کے جو پوری دنیا کے بڑے بڑے دماغ تھے، بڑے بڑے ذی شعور لوگ تھے. 15-17 یہودی ربی پوری دنیا سے بلائے گئے، 15-17 عیسائی پادری پوری دنیا سے بلائے گئے. اسی طرح 15-17 کے قریب مسلمان علماء پوری دنیا سے بلائے گئے. ایجنڈا کیا تھا؟ کس وجہ سے بلائے گئے؟ بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ جو خدا کی ذات کے منکر ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، ان کو روکنا ہے، ان کو ہم نے قائل کرنا ہے کہ اللہ ہے، ان کو ہم نے سمجھانا ہے. اس کے لیے ان لوگوں کو بلایا گیا جو خدا کو ماننے والے تھے. جب اکٹھے ہو گئے ایک بہت بڑے ہال کے اندر مصر میں، ایک یہودی بابا کھڑا ہو گیا. وہ یہودی بابا کہنے لگا کہ ہم لوگ یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے جو خدا کے منکر ہیں، لیکن پہلے ہمیں آپس میں طے کرنا چاہیے ہم میں سے حق پہ کون ہے. وجہ ورنہ پھر کیا ہوگا جب ہم یہاں سے نکلیں گے، روس، چین، جاپان والے جو خدا کے منکر ہیں ان کو سمجھانے
سمجھ آ رہی؟ یہودی دیکھو اس واقعے نے کہا آج پوری دنیا اگر متحد ہونا چاہتی ہے تو اس نبی کو تلاش کر کے اس کا کلمہ پڑھنا پڑے گا جس کا دعویٰ وہ پوری دنیا میں کر دیے، کیونکہ فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں پہنچ سکتی ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح نہیں تھا، تو اللہ نے ہر علاقے میں نبی بھیجے۔ آج پوری دنیا میں ایک بندے کی آواز پہنچ سکتی ہے، تو اللہ نے یقیناً کوئی نبی بھیجا ہے جو پوری دنیا کا نبی ہے، ہمیں اس کی تلاش کرنا ہوگی۔ یہودی بابا کہنے لگا چونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے تھے عیسیٰ اور محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں پہلے یہودی ربی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ بتائے کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے نبی؟ ہمیں تو موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق ایسے نبی کی تلاش ہے۔ یہودی ربی کھڑا ہو گیا، وہ بڑی دیر تورات کو دیکھتا رہا، توجہ نہیں پوری کرنا، بائبل میرا مضمون ہے، عیسائیت کو دعوت اسلام کیسے دینی ہے؟ بائبل سے، یہ میرا مضمون ہے۔ یہ میں نے بھائی نجیب الاسلام سے عرض کی ہے کہ کبھی یہاں کورس رکھو ختم نبوت پہ عیسائیت پر، کالج کے اسکول کے نوجوانوں کو اکٹھا کرو، انشاءاللہ دلائل کی دنیا میں تیاری کروائیں گے انشاءاللہ، یہ میرا بنا ہے۔ یہودی ربی سے کہاں کھڑے ہو کے بتاؤ کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ پوری دنیا کے نبی؟ یہ موجودہ دور کی ضرورت ہے ایسے نبی کی جس کا خود دعویٰ ہو، نہیں سمجھے، جس کا خود دعویٰ ہو۔ یہودی ربی کھڑا ہو گیا، بڑی دیر تک تورات کو دیکھتا رہا، کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ تو کہیں نہیں کیا کہ وہ پوری دنیا کی نبی ہے۔ تورات میں جہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو پکارتے ہیں تو یوں پکارتے ہیں سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ میں نے آپ کو تورات کی آیت سنائی ہے، سن اے اسرائیل، وہ ایک قوم کو پکارتے ہیں، ساری انسانیت کو نہیں پکارتے۔ لیکن وہ کہنے لگا ہم ورلڈ آرڈر کے نام سے پوری دنیا پر یہودیت پھیلا کے دکھائیں گے۔ ہم نے اقوام متحدہ، نیٹو اور ویٹو اور پتہ نہیں کن کن ورلڈ بینک کے نام سے جو چالیں چلی ہیں، ہم پوری دنیا میں یہودیت کا نظام چلا کے دکھائیں گے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، ادھر سے مسلمان عالم دین کھڑا ہو گیا۔ پوری توجہ میری طرف رکھنا۔ وہ یہودی بابا سے کہنے لگا بابا جی اگر اجازت ہو تو میں اس سے ایک بات کر سکتا؟ بابا نے کہا کرو۔ مسلمان عالم دین نے اس یہودی ربی سے پوچھا جب موسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں، بنی اسرائیل کے، صرف ایک قوم کے نبی ہیں، تو تم ورلڈ آرڈر کے نام سے پوری دنیا پہ کیوں تسلط چاہتے ہو؟ یہ تو تمہارے نبی کا بھی حکم نہیں ہے، تم فطرت کے خلاف چل رہے ہو، اور یاد رکھنا تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، اللہ انہی سے سزا دلوائیں گے اور تمہارے بڑے دجال کو ان کے ہاتھوں سے قتل کروائیں گے۔ انشاءاللہ نہیں، بے شک۔ انشاءاللہ تو وہاں کہتے ہیں جہاں کچھ پک ہو، یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے۔ دیکھو سمجھو بات کو، آپ مجھے گفتگو کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، میرے وجود میں شک ہو سکتا ہے، میرے نبی کے فرمان میں شک بے شک۔ تمہارا یہ کہنا کہ پوری دنیا پہ ورلڈ آرڈر کے نام سے ہم یہودیت پھیلائیں گے، یہ ناکام ہو کے رہے گا۔ اللہ کی قسم یہ منصوبہ ناکام ہو کے رہے گا۔ ورلڈ آرڈر صرف ہمارے نبی کا چلے گا، بے شک۔ وہ تو ایک قوم کے نبی ہیں، سمجھو بات کو۔ اچھا یہودی نبی کیا، یہ بھی بابا تھا نا، یہ بھی یہودی تھا۔ بابا کہنے لگا یہ بات طے ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں، تو بیٹھ جاؤ، ہمیں اس نبی کی تلاش ہے جس نے خود کہا وہ پوری دنیا کا نبی ہے، کیونکہ فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی
آج کے دور میں پہنچ سکتی ہے؟ ہاں بھی عیسائی پادری تم کھڑے ہو جاؤ، سامنے بیٹھے تھے، تم بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ عیسائی پادری کھڑا ہوا، میری طرف توجہ کرنا، یہاں چرچ ہے، پشاور میں ہے، پشاور میں ہے، توجہ میری طرف کرنا۔ اس نے بائبل کو اٹھایا، توجہ میری طرف پوری کرنا، تیاری چاہیے آج۔ اب 4 سدہ اور پشاور کی باتیں بھول جاؤ، اب موبائل ہر جیب میں چرچ پہنچا چکا ہے، یہ باتیں چھوڑ دو، اب ہر فتنہ ہر جیب میں، تیاری فرض ہو چکی ہے۔ سب سے زیادہ تبلیغ عیسائی کر رہے ہیں NGOs کے نام سے، کھلی چھٹی، اخبارات میں خبر چھپتی ہے، اشتہار چھپتا ہے، بائبل کورس کیجئے، الہامی کورس کیجئے، ایک میسیج کیجئے، کورس کیجئے، آپ کو بائبل انعام میں دی جائے گی۔ یہ حرام ہے کورس کرنا، حرام۔ اللہ نہ کرے میں یہ بات بھول جاؤں، مجھے یاد کروانا، میں نے آخر میں کورس کے متعلق بتانا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا میں پوری دنیا پہ عیسائیت پھیلائیں گے، مسلمان عالم دین پھر کھڑا ہو گیا، بابے سے کہنے لگا بابا جی اجازت ہو تو میں اس سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کرو۔ اب میں سناتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، خود میری گفتگو ہوئی کوئٹہ میں 7-8 پادریوں کے ساتھ۔ میں اسی طرح بائبل پہ، عیسائیت پہ کورس پڑھانے گیا تھا وہاں۔ کوئٹہ میں سنہری مسجد ہے شہر کے اندر، اس کے ساتھ ہمارا ختم نبوت کا دفتر ہے۔ میں نے ایک دن جب بائبل کی بتایا کہ بائبل کیا ہے، تو وہاں ایک PTCL کا ملازم، ٹیلی فون کا ملازم کورس کرنے آیا ہوا تھا۔ وہ اگلے دن PTCL کا ایک عیسائی ملازم تھا، اس کو ساتھ لے کے آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا دوست ہے اور عیسائی ہے، آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ اس نے کچھ سوال کیے، میں نے جواب دے دیے۔ وہ PTCL کے جو عیسائی ملازم تھا اس کو کچھ آتا جاتا نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا تم اپنے پادریوں کو لاؤ، میں ان کو سمجھاتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں۔ وہ اگلے دن 7-8 پادریوں کو لے کے آ گیا، ان سے گفتگو شروع ہوئی، بڑی مزیدار گفتگو ہے۔ میں 1-2 باتیں سناتا ہوں، میرا اپنا ایک طریقہ ہے، میں بڑی محبت سے بات کرتا ہوں۔ ہمارا کام گمراہ کو رستہ دکھانا ہے۔ ختم نبوت کی جماعت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ہم نے آج تک کسی قادیانی پر بھی پتھر نہیں پھینکا، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے۔ ہم ان کو اسلام کا رستہ دکھاتے ہیں، اور جو ہمارے ان کے قریب ہوتے ہیں ان کو ہم واپس لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے احکام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں سمجھایا تھا مظلوم بن کے چلنا، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ ان عیسائی پادریوں سے میں نے ایک سوال کیا، ذرا توجہ کرتا ہوں، بڑا مزیدار سوال ہے، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہاری بائبل کی آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انجیل متی میں آج بھی یہ آیت موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں صرف بنی اسرائیل کے واسطے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ آیت آج بھی موجود ہے، میں صرف بنی اسرائیل کے واسطے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک اسی انجیل متی میں ایک اور آیت ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے صحابیوں کو غیر قوموں کو تبلیغ مت کرنا، صرف بنی اسرائیل کے پاس جانا۔ تو میں نے ان عیسائی پادریوں سے پوچھا، ان میں ایک پادری 7 زبانوں پہ عبور رکھتا تھا۔ میں نے ان پادریوں سے پوچھا تم یہاں کوئٹہ میں کیا کر رہے ہو؟ یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے، یہاں تو مینگل ہیں، ککے زئی ہیں، فلانے زئی ہیں، شیخ ہیں، اور کون ہوتے ہیں، اچک زئی ہیں۔ میں نے کہا یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں، توجہ سے سمجھنا۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں تبلیغ کر رہے ہو؟ تم اپنی بائبل کی بھی نہیں مانتے ہو، یہ تمہاری بائبل کہہ رہی ہے غیر قوموں کو تبلیغ نہ کرنا، تم یہاں کیوں تبلیغ کر رہے ہو؟ ایک سوال، ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے ان سے دوسرا سوال کیا، یہ آپ یاد رکھو اس سوال کو۔ میں نے ان سے دوسرا سوال کیا،
میں نے کہا تم کون ہو؟ تم بھی تو دیسی پادری ہو نا یہاں کے، تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے واسطے نبی بن کے آئے تھے، اور بنی اسرائیل کا علاقہ شام، اردن، فلسطین، یہ بنی اسرائیل کا علاقہ ہے۔ یہ جو امریکہ اور یورپ والے عیسائی ہوئے ہیں یہ غلطی سے ہوئے ہیں، یہ معراج کا موضوع نہیں ہے۔ روم کا بادشاہ جب عیسائی ہو گیا، روم کا بادشاہ، اس کی وجہ سے پھر یہ عیسائیت یورپ بھی پہنچی، ورنہ یورپ بنی اسرائیل کا علاقہ نہیں ہے۔ دو سوال سمجھ آ گئے؟ آپ کو پشاور میں جہاں عیسائی ملے، توجہ سے سمجھو، ذرا تیاری کر رہے ہیں آپ، اس عیسائی پادری کو محبت سے بٹھاؤ، محبت سے بٹھانا ہے نا، ہمارا کام محبت ہے، اس سے پوچھو تم یہاں کیوں تبلیغ کر رہے ہو؟ تمہیں تو یہاں تبلیغ کا حق حاصل نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو صرف ایک قوم کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے۔ خود ہمارے قرآن مجید میں ہے، سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، وہ تو بنی اسرائیل میں آئے، آسمانوں سے جب واپس آئیں گے پھر شام میں آئیں گے، بنی اسرائیل میں رہیں گے، اور جب ان کی شادی ہوگی نزول کے بعد وہ بھی قوم شعیب علیہ السلام میں ہوگی، بنی اسرائیل میں ہوگی۔ آپ اس عیسائی پادری سے پوچھو تم یہاں کیا کر رہے ہو پشاور میں؟ یہاں تو کوئی بنی اسرائیلی نہیں۔ کوئی ہے آپ کے اندر؟ کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھو دائیں بائیں، شاید کوئی گھسا ہوا ہو۔ نہیں ہے؟ نمبر دو توجہ سے سمجھو، اس عیسائی پادری سے پوچھو تم کون ہو، تم کون سا بنی اسرائیلی ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، پوری دنیا کے پیغمبر تو نہیں تھے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو یہودی بابا اس عیسائی پادری سے کہنے لگا بیٹھ جاؤ بھائی، پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام ایک قوم کے نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی۔ بولو پوری دنیا کے نبی۔ ہمیں اس نبی کی تلاش ہے جس کا دعویٰ ہو وہ پوری دنیا کا نبی ہے۔ اگر ساری دنیا نے متحد ہونا ہے اس کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس نبی کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ نبی کون سا ہے جس کا دعویٰ ہے عالمگیر نبی ہے، پوری دنیا کا نبی ہے، یہ اللہ کی فطرت کے مطابق ہے، اللہ نے یقیناً ایسا نبی بھیجا ہوگا، کیونکہ فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے۔ ہاں بھی مسلمان عالم دین سب کھڑے ہو جاؤ۔ مسلمان عالم دین کھڑا ہوا، یہودی بابا کہنے لگا ہاں بھائی بتاؤ، آپ کے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ تو مسلمان عالم دین نے کہا الحمدللہ، بلند آواز سے۔ یہ جو باہر بنگلہ دیش والے بیٹھے یہ بھی بولے بلند آواز سے۔ اچھا، یہودی بابا کہنے لگا کہاں لکھا ہے؟ توجہ سے دلائل مضبوط کرو۔ مسلمان عالم دین نے کہا اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی ربوبیت کا اعلان کیا تو لفظ استعمال کیا رب العالمین، اور جب ہمارے نبی کی نبوت اور رحمت کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا وما ارسلناک الا عالمین۔ وہاں عالمین یہاں دنیا کے جس ذرے تک اللہ کی ربوبیت ہے اس ذرے تک ہمارے نبی کی نبوت ہے۔ کافۃ للناس قل یا ایھا الناس لیس یا ایھا القریش، نو، ساری انسانیت کو بلایا ہے۔ کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ساری انسانیت کے نبی۔ اور میرے نبی نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوقات کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ساری مخلوقات کا نبی، تبھی تو میرے نبی اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، میرے نبی چاند کے بھی نبی ہیں۔ تبھی تو میرے نبی حکم کرتے ہیں تو درخت زمین چیر کے قدموں میں آتا ہے کہ میرے نبی درختوں کے بھی نبی ہیں۔ تبھی تو میرے نبی حکم کرتے ہیں تو مشرک کی مٹھی میں بند کنکر کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، میرے نبی پتھروں کے بھی نبی ہیں۔ سارے نبیوں کو معجزہ زمین پہ ملتا ہے، میرے نبی کو رب آسمان پہ لے کے جاتا ہے۔
کیونکہ میرے نبی عرش کا بھی نبی ہے. خافہ ارسلت، یہ موضوع علیحدہ ہے. ارسلت الی الخلق. یہودی بابا کہنے لگا ایک مسئلہ حل ہو گیا. توجہ سے سمجھ رہے ہو؟ موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق جب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے، موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق عالمگیر نبی مسلمانوں کا نبی. کہو سبحان اللہ. دوسری بات، توجہ سے دوسری بات، پوری توجہ، محض بیان سمجھ کے نہیں، سبق سمجھ کے پڑھو. دوسری بات، یہودی بابا کہنے لگا، توجہ سے سمجھنے ورنہ سمجھ نہیں آئے گی آپ کو. معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. بولو معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے. جب نبی کہے کہ میں نبی، توجہ پوری طرف، اور سامنے والا کہے آپ کیسے، ہم کیوں نہیں، ہم وڈیرے، ہم چودھری، ہم بھوتار، ہم بڑے، ہم مالدار، ہم نبی نہیں بنے، آپ کیسے بنے؟ آپ بھی ہماری طرح بازاروں میں خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں. سورہ فرقان اور صاد. تو ہاں، تو اس پر توجہ میری طرف، پھر اللہ تعالی نبی کو معجزہ دیتے ہیں. معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں سمجھو، کالج والے طلباء جو بیٹھے ہیں. معجزہ عاجز سے ہے. توجہ سے، خوب سمجھداری سے لفظوں پہ غور کرنا. جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے، عام بندہ نہ کر سکے، اس کو معجزہ کہتے ہیں. میرے ساتھ بولو، جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے، عام بندہ، اس کو معجزہ کہتے ہیں. توجہ، سانپ کا بچہ سمپنی کے انڈے سے پیدا ہوتا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سانپ بن جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اونٹ کا بچہ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر صالح علیہ السلام کے حکم سے پہاڑی سے نکل آئے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایک اور بات بھی سمجھنا، معجزہ نبی کے ہاتھ پہ اللہ کے حکم سے سرزد ہوتا ہے. ورنہ جو نبی ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، وہ بدر کے میدان میں ہاتھ کے اشارے سے مشرکین کی گردنیں نہیں اڑا سکتا تھا. یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اب اگلی بات سمجھو. میں نے ایک جملہ دیا، معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل. بولو معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل. یہودی بابا کہنے لگا، آج ہم اس کو نبی مان کے چلیں گے جس کی نبوت کی دلیل آج بھی دیکھی جا سکتی ہو، جس کا معجزہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہو. دلیل ہوگی تو مانیں گے نا؟ نہیں سمجھے بات کو؟ دلیل ہوگی تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. موٹی سی بات ہے نا. خود بابا کہنے لگا، یہودی بابا کہنے لگا، یہودی ربی سے کھڑے ہو جاؤ، آپ بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا؟ وہ یہودی ربی کھڑا ہوا، بڑی دیر تورات دیکھتے رہا، کہنے لگا ہاں ایک ہے. اچھا، یہودی بابا بھی حیران ہو گیا، وہ کون سا ہے؟ وہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکتے تھے تو سانپ بن جاتا تھا. اب یہ خود یہودی ہے. بابا کہنے لگا ٹھیک ہے، یہ معجزہ تھا، آج دکھاؤ دلیل، آج دیکھیں گے تو مانیں گے نا. لفظوں پہ غور کرنا ذرا. ٹھیک ہے، یہ معجزہ تھا، دور نبوت بھی تھا. دور نبوت ختم ہو گیا، معجزہ ختم ہو گیا. تو لبا بات سمجھ آ رہی ہے؟ دلیل کی ضرورت نہیں رہی نا. جب دور نبوت ختم ہوا تو معجزہ بھی دلیل کی ضرورت نہیں رہی. آج وہ لاٹھی کا درجہ سانپ بنتی تھی، اب بنتے ہوئے دکھاؤ. وہ یہودی ربی کو بابے نے بٹھا دیا. پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ نہیں جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو. ہم چیلنج دیتے ہیں پوری یہودیت کو، تم جتنا مرضی زور لگاؤ،
تم بحرین کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ، سعودیہ کو بھی اپنے ساتھ ملاؤ، قطر کو بھی ملاؤ، سب کو ملاؤ اپنے ساتھ، لگاؤ زور۔ تیری ساری محنت ایک طرف، تو معجزہ دکھا موسیٰ علیہ السلام کا، ہم ویسے ہی تیرے پیچھے چلیں گے۔ تیرے نبی کی نبوت کی دلیل موجود نہیں، کیوں؟ دور نبوت ختم ہو چکا ہے، دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ بٹھا دیا۔ ہاں بھی عیسائی پادری تم کھڑے ہو جاؤ اور بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی ایسا معجزہ ہے، توجہ جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو۔ یہ بات آپ نے پشاور کے پادری سے کل کو کرنی ہے، بتاؤ کوئی ایسا معجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو۔ عیسائی پادری کھڑا ہوا، کہنے لگا ہاں۔ اچھا وہ کون سا؟ وہ جناب وہ مٹی کی چڑیا بناتے تھے اور کہتے تھے اڑ اللہ کے حکم سے، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ اڑنا شروع کر دیتی تھی۔ یہودی بابا کہنے لگا تیرا بھی دماغ خراب ہے، تجھے بھی میری بات سمجھ نہیں آئی۔ ٹھیک ہے وہ چڑیا بناتے تھے، مٹی کی اڑاتے تھے، آج دکھاؤ دلیل، آج دکھاؤ، یہ تب مانیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے، ورنہ نہیں چلیں گے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ وہ عیسائی پادری کہنے لگا ان کا تو کوئی ایسا معجزہ نہیں جو آج بھی ہم دکھا سکیں۔ اور بات کو سمجھنا ذرا، بعد میں فتویٰ نہ لگ جائے، ذرا سمجھنا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، معجزہ نہیں ہوگا۔ نبی معجزہ کیوں؟ سمجھنا بات کو۔ معجزہ نبوت کی دلیل ہے، دور نبوت ہمارے نبی کا ہے تو دلیل کی ضرورت ہمارے نبی کو ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ تو معجزہ ہمارا نبی کا ہوگا، پھر ان کا دور نبوت نہیں، نبی ہیں۔ وہ کس طرح؟ سمجھو، عقیدہ مضبوط کرو۔ اگر پاکستان کا صدر ترکی میں چلا جائے تو ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا یا پاکستان کے صدر کا؟ جو پاکستان کا صدر گیا ہے اس کی صدارت ختم نہیں ہوگی۔ لفظوں پہ غور کرنا ذرا۔ ترکی میں ترکی کے صدر کا حکم چلے گا کیونکہ دور حکومت ترکی کا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، نبی ہوں گے، لیکن فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، کیونکہ قیامت تک دور نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ آئی؟ یہودی بابا کہنے لگا بیٹھ جاؤ، توجہ میری طرف کرنا، بیٹھ جاؤ۔ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ نہیں، اس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو۔ آپ لوگوں کو جہاں عیسائی ملے آپ ان کو پیغام دو، ارے بابا تبلیغ کر رہے ہو، دلیل دکھاؤ نبوت کی۔ بولو بولو، نبوت کی دلیل نہیں ہے، چھوڑ دے، پھر چکر نہ دے۔ اچھا، یہودی بابا مسلمان عالم دین سے کہنے لگا ہاں بھائی آپ بتاؤ، آپ کے نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہو؟ تو مسلمان عالم دین نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ وہ ڈھیلی الحمدللہ نکالی آپ نے بلند آواز سے۔ جتنا زور میرا لگ رہا ہے تھوڑا سا تو آپ کو لگنا چاہیے۔ اچھا تو جو میں طرف کرنا، یہودی بابا کہنے کا کہاں ہے، دکھاؤ۔ مسلمان عالم دین نے کہا قرآن مجید۔ کیا کہا؟ اچھا، یہودی بابا کہنے لگا ہماری تورات معجزہ کیوں نہیں، تمہارا قرآن کیوں معجزہ ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا بابا جی لگتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں معجزہ کہتے کس کو ہے۔ معجزہ کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کر لے، عام بندہ۔ یہودی بابے سے کہا اگر تمہاری تورات معجزہ ہوتی تو اس میں تحریف نہ ہوتی۔ آج تم خود مانتے ہو 90% تورات بدلی جا چکی ہے۔ تورات میں آیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر موآب میں ہے، یہ آیت تورات میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ موآب۔
یہ آیت کس پہ نازل ہوئی تھی؟ وہ تو پہلے فوت ہو گئے تھے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے ابھی. تو یہ آیت کس پہ نازل ہوئی تھی؟ 20 دلائل ہیں، یہ میں نے موٹی سی دلیل دی آپ کو. اچھا یہودی بابا کہنے کا تم سمجھاؤ تمہارا قرآن کیسے معجزہ ہے؟ مسلمان عالم دین کا دیکھو معجزہ ہے عاجز سے، جس کو اللہ کے نبی کر لیں عام بندہ نہ کر سکے. مشرکین مکہ نے اس وقت کہا تھا یہ اس جیسا قرآن ہم بھی بنا لیتے ہیں. کیا فرمایا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعْتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ. ان مشرکین نے بڑا زور لگایا. میں واقعات میں جاؤں گا آدھا گھنٹہ لگے گا، روکتا ہوں. ان سے 10 صورتیں نہیں بن سکی، فلق نہ ان سے ایک نہیں، قرآن نہیں بن سکا. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کو نرم کیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِ، 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ. 10 توجہ چاہیے. 10 صورتیں بناؤ، فلق، ناس، اخلاص، لہب، کوثر. قریش مشرکین سے نہ بن سکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ. پتہ ہے کس سے کہا جا رہا تھا؟ مشرکین سے. کون سے؟ عرب، جن کی فصاحت اور بلاغت کی باتیں ان کے دیوان آج بھی مدرسوں میں لوگ پڑھاتے ہیں، متنبی اور حماسہ. فصاحت اور بلاغت کی بلندی پہ انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ سادہ سا لفظوں والا قرآن ایک صورت نہیں بنا سکے. مکہ والوں نے بڑے زور لگائے، بیت اللہ کے غلاف پہ لکھ کر لگا دی سورہ کوثر، کوئی اس جیسے ہی بنائے اتنا انعام لے لے. کیوں؟ مکہ اور شام اور یمن یہ تجارتی رستہ تھا. شاید کوئی فن خان لکھ جائے بنا دے. ایک عرصے تک جب کوئی نہ بنا سکا تو جاتے ہوئے ایک من چلا لکھ کے چلا گیا. یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہو سکتا. اچھا اگلی بزی بات، مسلمان عالم دین نے یہودی بابے سے کہا یہ دنیا کے بڑے بڑے دماغ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے موجود ہیں، میں 10 منٹ کی خاموشی اختیار کرتا ہوں، اب بنا دیں. اب بنائیں. 10 منٹ تک حال میں خاموشی رہی. کیسے بناتے؟ اللہ نے وہ دماغ ہی نہیں بنایا جو قرآن جیسی صورت بنا سکے. آج بھی چیلنج. یہودی بابا پتہ کیا کہنے لگا؟ 2 مسئلے حل ہو گئے. توجہ، جس نبی کی نبوت کی دلیل جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے مسلمانوں کے نبی کی. جب یہ جملہ کہا نا، مسلمان عالم دین نے کہا بابا جی ذرا بریکاں تے ہاتھ رکھو، ذرا بریک لگاؤ. ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل آج نہیں قیامت تک دیکھی جاتی رہے گی. ہمارے نبی کی نبوت کا زمانہ قیامت تک، تو نبوت کی دلیل بھی، معجزہ بھی، قرآن بھی، حافظ بھی، قاری بھی، مدرسے بھی، مشرف کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا ان کو. انشاءاللہ نہیں، بے شک. میرے نبی کے معجزے کی حفاظت کر رہے ہیں، میں مذاق نہیں کر رہا. نہیں سمجھے بات کو؟ وہ 1400 سال سے انگریز نے سارا زور لگا دیا، نہیں مٹا سکا، اور بڑھ گئے. یہ اس کو مٹانا فطرت کے خلاف ہے. یہ میرے نبی کے معجزے کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. مدرسہ اس بلڈنگ کا نام تھوڑی ہے، مدرسہ تو انار کے درخت کے نیچے بھی چلتا ہے. چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ یہودی بابا کہنے کا 2 باتیں حل ہو گئیں. اگلی باتیں میں آسان کرتا ہوں اور چھوٹی کرتا ہوں. 2 باتیں حل ہو گئیں جس سے پتہ چلتا ہے حق دین کون سا ہے. موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق عالمگیر نبوت مسلمانوں کی نبی کی، جس نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج بھی اور قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا، قرآن مسلمانوں کے نبی کا. نمبر 3، مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ جو بات ساتھی سو رہے ہیں، مردوں کے لیے سونا جائز ہے؟ کیوں بھائی؟ مردوں کے لیے سونا جائز ہے؟ مسئلہ تو بتاؤ اللہ کے ولیوں.
مردوں کے لیے سونا جائز ہے؟ حرام ہے؟ تو یہ کیوں سو رہے ہیں؟ اچھا چلو میں آپ کو جگاتا ہوں، میں آپ کے مزاج جانتا ہوں، چلو تھوڑا سا مجھے چلنے دو، میں جگاتا ہوں آپ کو، ابھی جگاتا ہوں۔ یہودی توجہ سے اسلام کی حقانیت دے رہا ہوں آپ کو، ابھی ختم ہو، بڑی مزیدار بات آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ مجلس تحفظ ختم نبوت۔ یہودی بابا کہنے لگا، توجہ، کسی لفظوں پہ غور کرنا، کسی نبی کو ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کی تعلیمات پہ چل کے اللہ کو راضی کیا جائے۔ ماننے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی تعلیمات پہ چل کے قل ان کنتم تحبون اللہ، اتباع کرو، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ اب سوال پہ غور کرنا، یہودی بابے نے بڑا مزیدار سوال کیا۔ وہ کہنے لگا آج ہم کسی کو نبی مان لیں، بعد میں پتہ چلے اس کی تو تعلیمات ہی محفوظ نہیں، تو اس کو ماننے کا فائدہ کیا؟ نہیں سمجھے؟ اس کو ماننے کا، جب اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، اس کی تعلیمات ہی محفوظ نہیں، تو مجمع کے اندر سے آواز آئی، اس کا حل کیا ہے؟ بابا جی نے کہا اس کا بڑا آسان حل ہے۔ اس کا حل یہ ہے، اس نے کہا نماز، توجہ سننا، نماز ہر نبی کی شریعت میں فرض تھی، اور نماز میں سجدہ ہر نبی کی شریعت میں لازمی تھا۔ بعض انبیاء کی شریعت میں رکوع نہیں تھا، سجدہ ہر نبی کی شریعت میں تھا۔ یہودی بابا کہنے لگا سجدے میں تسبیح کیا ہے؟ اس کو ہم بنیاد بناتے ہیں، جس نبی کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ، ہم سمجھ لیں گے اس کی باقی تعلیمات بھی بنیاد سمجھ آ گئی؟ یہودی بابا کہنے لگا ہاں بھی یہودی ربی سے کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ کیا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے؟ وہ بڑی دیر دیکھتا رہا، تورات دیکھتا رہا، شرمندہ سا کہنے لگا کہ نہیں، سجدے کی تسبیح بھی محفوظ ہے، مٹ چکی ہے تورات۔ کبھی دلائل سے لکھوا دوں گا جب کورس رکھا انشاءاللہ۔ نمبر 2، عیسائی پادری سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، تم بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا ہے ان کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے؟ کہنے لگا نہیں، سجدے کی تسبیح محفوظ ہے، بولو محفوظ ہے۔ 1990-91 کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ امریکہ میں ایک مناظرہ ہوا، کتابوں میں چھپا۔ ولیم اس عیسائی پادری کا نام تھا، پوری دنیا میں مشہور عیسائی پادری تھا، سب سے بڑا پادری تھا۔ اس نے چیلنج دیا مسلمانوں کو، آئے کوئی بائبل کا مقابلہ کرے۔ تو ہمارے مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مناظر گزرے ہیں افریقہ کے، احمد دیدات۔ اس نے چیلنج قبول کیا، افریقہ سے امریکہ پہنچا، پوری دنیا کا میڈیا متوجہ ہوا، حال میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اور عیسائی مرد اور عورتیں جمع تھیں۔ گفتگو شروع ہوئی، توجہ چاہیے۔ مسلمان عالم دین نے اپنے جیب سے $100 کا نوٹ نکالا اور اس عیسائی مناظر کو مخاطب کر کے کہا تم بائبل کا فلانا رکوع مجمع کے سامنے پڑھ کے سناؤ، تمہیں $100 انعام دوں گا۔ اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ، بائبل میرا مضمون ہے، ان عیسائیوں نے بائبل میں اتنی فحش اور بے حیائی کی باتیں ڈال دی ہیں، میں سرعام بائبل گھر میں نہیں رکھ سکتا، اتنی غلیظ، آپ کی تصور سے اوپر، اتنی بے حیائی کی باتیں۔ اب احمد دیدات نے اس رکوع کی طرف متوجہ کیا، تم وہ رکوع مجمع کو پڑھ کے سناؤ۔ اب وہ کیسے پڑھتا؟ مجمع میں موجود ہزاروں عیسائیوں کے سر شرم سے جھک گئے، نہیں پڑھ سکا، حال میں سناٹا، خاموشی۔ احمد دیدات نے اس خاموشی کو توڑا، اس عیسائی کو، مناظر کو مخاطب کر کے کہا تم مجھے $1 بھی انعام مت دینا،
تم مجھے بتاؤ میں قرآن کی کہاں سے تلاوت کروں. تم مجھے بتاؤ میں قرآن کہاں سے پڑھوں. پھر خاموشی. شرمندہ ہو گیا. احمد دیداد نے پھر دوسرا سوال کیا. اچھا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. عیسائی مناظر سے کہا تم اپنی بیٹی کو بائبل دینا پسند کرو گے یا قرآن دینا پسند کرو گے؟ اس عیسائی پادری نے بھرے مجمع کے سامنے اعتراف کیا میں اپنی بیٹی کو قرآن دینا پسند کروں گا. واحد جگہ جہاں ہم سینہ تان کے کھڑے. آج بھی ہماری عزت قرآن کی وجہ سے ہے. واحد جگہ. ہم سیاست میں، معیشت میں، مال میں، عسکریت میں، ہر جگہ پوری دنیا سے مار کھائی، لیکن ایک جگہ ہم سینہ تان کے کھڑے ہیں. وہ جو کوئٹہ میری گفتگو ہوئی نا عیسائی پادریوں سے، میں نے ان کے سامنے دونوں بائبلیں رکھی، کیتھولک، پروٹیسٹنٹ. یہ دو بڑے فرقے ہیں. توجہ سے. کیتھولک والوں کی بائبل میں پروٹیسٹنٹ والوں کی بائبل سے 7 سپارے زیادہ ہیں. کتنا؟ کتنا؟ ایک حرف کا فرق نہیں ہے. توجہ سے. ایک رکوع کا فرق نہیں ہے. ایک سورت کا فرق نہیں ہے. کتنا فرق ہے؟ میں نے ان پادریوں سے پوچھا اس بائبل میں 7 سپارے زیادہ ہیں، اس میں 7 سپارے کم ہیں، یہ الہامی کتاب ہے یا کیا ہے؟ تمہیں کس نے حق دیا تھا 7 سپارے نکال دو؟ اور میں نے کہا تم اعتراض ہمارے قرآن پہ کرتے ہو. آؤ میں ایک واقعہ سناؤں. جرمن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 7 قرآن مجید لکھے گئے. 7. ان میں سے 3 آج بھی محفوظ ہیں. ایک بخارا میں، ایک ترکی میں، ایک برطانیہ میں. جو برطانیہ میں ہے وہ والا قرآن ہے جس کو پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. پہ آج بھی خون کا دھبا موجود ہے. اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے كَتَبَهُ عثمان بن عفان. اس کو جرمن کی ٹیم نے چیک کیا، تحقیق کی. واقعتاً 1400 سال سے 1500 سال پرانا ہے. پھر دوسری ٹیم نے تحقیق کی اس قرآن میں اور اس قرآن میں کوئی فرق تو نہیں ہے. تقریباً ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا اس قرآن میں اور 4 سدہ کی اس مسجد کے اندر رکھے ہوئے قرآن میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں ہے. اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہو. وہ تبلیغ کرتے ہیں، ہمیں تبلیغ کرتے ہو، ہمیں آنکھیں دکھاتے ہو. وہ کسی نے بدماش سے پوچھا تیری بدماشی کس چیز میں؟ کہنے لگا تیری شرافت میں. تیری تو بھی آنکھیں دکھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ تبلیغ کر رہے ہیں، ہمارے اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، ہم چپ کر کے سن رہے ہیں. ہمیں کچھ آتا نہیں ہے، ہم بھی آنکھیں تو دکھائیں، تیاری تو کرو، علمی دنیا میں اپنے آپ کو مستحکم تو کرو. اب اگر کورس میں تاخیر ہوئی تو اس کے ذمہ دار مولوی نجیب الاسلام صاحب. آپ سب تو تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اچھا. عیسائی پادری سے کہا بیٹھ جاؤ. پتہ چلا کہ محفوظ ہے. بائبل میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے. ہاں بھی مسلمان عالم دین آپ کھڑے ہو جاؤ، آپ بتاؤ کیا آپ کے نبی کی تعلیمات میں سجدے کی تسبیح محفوظ ہے؟ مسلمان عالم دین نے کیا کہا؟ یار ایک دو بلند آواز سے. اب میں تھکنا شروع ہو گیا ہوں. وہ بیٹری جب آخر میں ایسے ایسے کرتی ہے نا، اب میں ادھر جا رہا ہوں. دعا کریں، توجہ دے، میں بات پوری کر جاؤں. آخری بات چلنے والی ہے. اچھا یہودی بابا کہنے لگا کہاں ہے سجدے کی تسبیح بتاؤ. مسلمان عالم دین مسکرا پڑا. وہ کہنے لگا بابا جی
آپ سجدے کی تسبیح کی بات کرتے ہو، ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. ایمان تازہ ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ. ہمارے نبی آرام فرماتے تو کس کروٹ فرماتے؟ سبحان اللہ. کیا پڑھ کے سوتے؟ اٹھتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ بیت الخلا تشریف لے جاتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ باہر تشریف لاتے پاؤں مبارک کون سا رکھتے، کون سی دعا پڑھتے؟ پانی پیتے کس ہاتھ سے پیتے، کیا پڑھ کے پیتے، کتنے سانسوں میں پیتے، کہاں دیکھ کے پیتے؟ بلند آواز. اچھا میں ایک بات کرنے لگا ہوں. آپ میں سے جو دو بابے 50 سال سے اکٹھے رہتے ہو نا، دو بابے، توجہ سے سمجھنا، مزیدار بات ہے. دو بابے جو 50 سال سے اکٹھے رہتے ہو، ایک بابا نہ ہو ابھی، میں دوسرے بابے سے کہوں ذرا اپنے دوست بابے کا تصور کھینچو، اس طرح کا نقشہ بتاؤ کہ میرے ذہن میں اس کی تصویر آ جائے. اس کا ناک کیسا ہے، ہونٹ کیسا ہے، کان کیسے ہیں. دنیا میں کوئی بابا یوں نہیں بتا سکتا. آؤ میرے نبی کا معجزہ اور میرے صحابہ کی کرامت سنو، کہو سبحان اللہ. شمائل پڑھتے جاؤ، سبحان اللہ. میرے نبی کے ہونٹ مبارک کیسے، میرے نبی کے ناک مبارک پہ اٹھتا ہوا نور کیسا، میرے نبی کے ابرو مبارک کیسے، میرے نبی کی داڑھی کی گولائی مبارک کیسی، میرے نبی کے سینے مبارک کے بیچ میں بالوں کی باریک مبارک لکیر کیسی، میرے نبی کا شانہ مبارک کیسا، میرے نبی کا سینہ مبارک کیسا، میرے نبی کے دانت مبارک کیسے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، یوں لگتا ہے ہمارے نبی ہمارے سامنے تشریف فرما. میں نے تو سبق کا طرز رکھا، نعرے تو میں بہت لگوا سکتا تھا، میں تو سبق پڑھا رہا ہوں. نعرے پھر لگواؤں گا کبھی انشاءاللہ، وعدہ پھر آؤں گا نا جب انشاءاللہ. مولوی نجیب بلاتے ہیں بڑی مشکل سے، لیکن آؤں گا ضرور انشاءاللہ، پھر نعرے لگواؤں گا. ابھی تو میں سبق پڑھا رہا ہوں. اچھا یہودی بابا کہنے لگا اچھا 3 باتیں ادھر، 3 باتیں حق، دین حق کی اسلام میں ثابت. چوتھی بات ذرا توجہ سے ورنہ سمجھ نہیں آئے گی. ایمان تازہ کرنے لگا، ابھی آپ کی تھکاوٹ میں نے اور ہوتا. ان عیسائیوں نے ہم بائبل کو کھرچ کھرچ کے بدل دیا ہے. بائبل کی ایک آیت ہے، وہ 10,000 قدسیوں میں جلوہ گر ہوا، اس کے دائیں ہاتھ میں آتشین شریعت تھی فاران کی چوٹیوں پہ. بائبل کی آیت ہے، وہ فاران کی چوٹیوں پہ 10,000 قدسیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا، اس کے دائیں ہاتھ میں آتشین شریعت تھی. 1918 کی بائبل تک یہ آیت موجود ہے. یہ فتح مکہ کا ذکر ہے جب 10,000 صحابہ گئے تھے فاران کی چوٹیوں. جب ان عیسائیوں کو ہم نے بائبل دکھائی، انہوں نے کھرچ کے مٹا دیا. اب جو بائبل ہے اس نے فاران کی چوٹیوں کا نام ہی نکال دیا، 10,000 کو ویسے ہی مٹا دیا. ضد ہمارے ساتھ ہے، بدلی بائبل ہے. وہ ایک پیر صاحب جو تھے نا، وہ اپنے ایک مرید کے گھر گئے. سنا دوں؟ کہیں کسی پیر صاحب کی بے ادبی نہ ہو جائے، خیال کرو. آدھا پیر میں بھی ہوں، ذرا توجہ سے سننا بے ادبی جس کی ہو رہی ہے. وہ پیر صاحب گئے نا کسی مرید کے گھر چپ کر کے. مرید نے جلدی سے اپنی بیٹھک کھولی، پیر صاحب کو بٹھایا اور پیر صاحب کی دائیں ٹانگ کو دبانا شروع کیا. دوسرے مرید کو پتہ چلا کہ ارے پیر صاحب آئے اور سارا قبضہ اس مرید نے کیا ہوا ہے. بڑے غصے میں آیا، بیٹھک کے دروازے کو ٹانگ ماری، اندر جا کے پیر صاحب کی بائیں ٹانگ پکڑ کے دبانے لگ گیا غصے کے اندر. یہ کون سا طریقہ ہے؟ خاموشی سے قبضہ کر کے بیٹھے ہو پیر صاحب پہ. دباتے دباتے جو دائیں ٹانگ کو دبا رہا تھا نا پہلے والا مرید، وہ غلطی سے ایک انگلی پیر صاحب کی بائیں ٹانگ کو لگ گئی.
تو بائیں ٹانگ والا جو مرید تھا اس نے زور سے مکہ پیر صاحب کی دائیں ٹانگ پہ مارا کہ تم میرے والی ٹانگ کو انگلی کیوں لگائی ہے. وہ جو دائیں ٹانگ والا تھا وہ اٹھ کے گیا کلہاڑا لینے کے لیے, میں تیری والی ٹانگ کو ابھی کاٹتا ہوں, تیری ایسی کی تیسی تو نے میری والی ٹانگ کو مکہ کیوں مارا ہے. وہ پیر صاحب کانوں کو ہاتھ لگا گئے, وہ کہنے لگا لڑائی تمہاری ہے, ٹانگیں میری کاٹ دیں. توبہ ہے توبہ. وہ غصہ ہمارے اوپر ہے, ستیہ ناس بائبل کا کر رہے ہیں. بابا جی کہنے لگا کہ 3 باتیں ادھر آ گئی, چوتھی بات کے لیے میں نے آپ کو تیار کرنا تھا اس لیے لطیفہ سنایا. اب ذرا توجہ کرو. یہودی بابا کہنے لگا, توجہ سے سنو, بعد میں آنے والے نبی کا کلمہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی آئے بالفعل آئے ہیں نا, طے شدہ ہے. تو بعد والے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. اب ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا, بعد میں آنے والے کا نہیں پڑھا, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اب سمجھو, یہودی بابا توجہ ہے, یہودی بابا کہنے لگا آج ہم کسی نبی کا کلمہ پڑھ لیں, بعد میں پتہ چلے ان کے بعد اور نبی بھی آیا تھا, اس نبی کا کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم تو کافر کے کافر رہ گئے. ہم تو اس کا حل کیا ہے؟ مجمع کے اندر سے آواز آئی. بابا جی نے کہا اس کا آسان حل یہ ہے, ہم اس نبی کی تلاش کریں جس کا دعویٰ ہو کہ وہ آخری نبی ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا کلمہ پڑھ کے ہم مطمئن ہو جائیں گے, ان کے بعد اور نبی کوئی آنا نہیں, ہم ہمیشہ کے لیے مسلمان. لیکن دعویٰ اس نبی کا ہو میں آخری ہوں, والا کا سمجھ تم بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں بھئی یہودی ربی بتاؤ, کیا موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا کہ وہ آخری نبی ہے؟ یہودی ربی کھڑا ہوا, کہنے لگا نہیں, بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسیٰ میں تجھ جیسا, میں تورات کی آیت سنا رہا ہوں, اے موسیٰ میں تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ وہی کہے گا جو میں اس سے کہوں گا. یہ پورا 1 گھنٹے کا مضمون ہے یہ آیت, کبھی وعدہ رہا انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا. اے موسیٰ میں تجھ جیسا ایک نبی برپا کروں گا. اس پر ہمارے عیسائیوں سے مناظرے ہوتے ہیں, وہ موسیٰ جیسا نبی کون ہے؟ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہیں. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے. خیر, یہودی ربی کہنے تو جو میں طرف ختم کر رہا ہوں, یہودی ربی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا وہ آخری ہیں, بلکہ انہوں نے اور نبی کے آنے کا ذکر کیا ہے. بیٹھ جاؤ. ہاں عیسائی پادری تم بتاؤ, کیا تمہارے نبی نے دعویٰ کیا کہ وہ آخری نبی؟ عیسائی پادری کھڑا ہوا, کہنے لگا نہیں, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا ہے میرے بعد نبی آئیں گے جن کو لوگ وہ نبی کہیں گے. کیا کہیں گے؟ بولو بولو. یہ جو ہم لکھتے ہیں نا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آن حضرت وہ نبی کا ترجمہ ہے, یہ بائبل کی بشارت ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ وہ. بائبل میں 35 سے زائد مقامات پر آج بھی ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے. یہ اس کورس کا حصہ ہے, میں ابھی نہیں بیان کر سکتا. بیٹھ جاؤ. پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ آخری نبی ہیں, ہمیں اس نبی کی تلاش ہے, توجہ کرنا, جس کا دعویٰ ہو کہ وہ آخری نبی ہیں. ہم انہی کا کلمہ پڑھیں گے تاکہ ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائیں, ان کے بعد اور کوئی نیا نبی آنا نہیں, ہم ہمیشہ کے لیے مسلمان, ہم ہمیشہ کے لیے جنتی. ہاں بھی مسلمان عالم دین صاحب آپ بتاؤ, توجہ کرنا میری طرف, کیا آپ کے نبی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ آخری نبی؟ تو مسلمان نے کیا کہا؟ بلند آواز الحمدللہ. اچھا, یہودی بابا کہنے لگا کہاں کہا؟ مسلمان عالم دین مسکرا پڑے,
کہنے لگا ایک آیت سناؤں، 2 سناؤں، 10 سناؤں، 20 سناؤں، 50 سناؤں، 80 سناؤں؟ 100 سے زائد مقامات سے آیات سے ثابت ہے ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نمبر 2، ایک حدیث سناؤں، 10 سناؤں، 20 احادیث سناؤں، 40 سناؤں، 80 سناؤں، 100 سناؤں، 200 سناؤں؟ 200 سے زائد احادیث مبارکہ سے ثابت ہے ہمارے نبی اللہ کے۔ اب قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی توجہ کرنا ذرا۔ یہودی بابا کہنے لگا چاروں باتیں ادھر، چاروں باتیں حق دین کی، لہٰذا میں اعلان کرتا ہوں۔ بابا کہنے لگا جب میں اعلان کرتا ہوں، اچانک ایک عیسائی، ایک یہودی ربی کھڑا ہو گیا ادھر سے، غصے میں، جلا، سڑا، غصے سے بھرا، بڑے غصے میں کہنے لگا یہ مسلمان مولوی صاحب کیسے کہتے ہیں ان کے نبی آخری نبی ہیں، حالانکہ مرزا قادیانی بھی آیا ہے، حالانکہ مسلمان عالم دین مسکرا پڑا۔ مسلمان عالم دین نے کہا توجہ میری طرف، اگر چاروں باتیں حق باتیں ادھر ثابت ہو گئی ہیں تو مان لو، جلو مت۔ رہا مسئلہ مرزا قادیانی ملعون کا، تو ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، انہی میں مرزا قادیانی ہے، انہی میں۔ اگلی بات بڑی مزیدار بات ہے، مسلمان عالم دین یہودی سے کہنے لگا، یہودی ربی سے، یہ تمہارے بابے نے ابھی کہا تھا نا نبی اس کو مان کے چلیں گے جس کا معجزہ ہوگا، دیکھا جا سکتا ہو۔ تم مرزا قادیانی کا کوئی معجزہ دکھا دو جس کو دیکھا جا سکتا ہو، ہم 1.25 لاکھ کو مان کے چلیں گے، ایک اور مان لیں گے، دکھاؤ۔ اب وہ سوچ میں پڑ گیا معجزہ کہاں سے لے کے آؤں، معجزہ؟ مسلمان عالم دین کہنے لگا میں اس کا معجزہ بتاؤں؟ یہودی بڑا خوش ہو گیا، واہ میرا کام تو یہ کر رہا ہے۔ کہنے لگا بتاؤ۔ کہنے لگا مرزا قادیانی کہتا تھا میں مکہ مروں گا یا مدینہ مروں گا، مکہ مروں گا یا یہ مرزا قادیانی کہتا تھا میرے نبوت کی پیشن گوئی، میں مکہ مروں گا یا کہاں مرا؟ ترتیب سے چلو، مولی نجیب صاحب کہاں مرا؟ لاہور میں۔ کہاں مرا؟ بولو کہاں مرا؟ پیشن گوئی پوری ہوئی؟ اب اگلی بات بتاؤ، لیٹرین میں مرا، کہاں مرا؟ اب یہ بات پوری نہیں ہوئی، ممکن ہے وہاں چمکتی ہوئی ٹائل لگی ہو جس پہ گر کے مر گیا ہو، نہیں، اگلی بات بتاؤ، پخانے میں مرا، بولتے نہیں، اس کو مرتے ہوئے شرم نہیں ہے یا آپ کو بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے؟ پخانے میں مرا۔ میرا رب ذلیل کرتا ہے، میرے نبی سے میرے نبی کا دل دکھایا ہے، رب ذلیل کر کے دکھاتا ہے۔ 74 میں جب مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی ہمتوں سے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو کالج کے نوجوان جلوس نکالتے تھے اور نعرے شیر لگاتے تھے، نعرے لگاتے تھے، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ یہ نعرے لگتے تھے، اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو ٹٹی میں گر کے نہ مرتا کبھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، نبی کی پیشن گوئی اس طرح ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا سراقہ تو میرا تعاقب کر رہا ہے، تجھے کسرا بادشاہ کے کنگن پہنائے جائیں گے، کہو نا سبحان اللہ۔ علماء بیٹھے، میرے نبی نے یہ فرمایا تھا یا قیصر یا کسرا کے کنگن، یا متعین کیا تھا؟ بولو کسرا کا لفظ متعین کیا تھا، پھر کنگن ملے،
مرزا کیا کہہ رہا ہے؟ میری نبوت کی پیشن گوئی ہے، یا مکہ مروں گا یا، یہ لفظ بتا رہے ہیں، الو کے پٹھا جھوٹ بول رہا تھا. نہیں سمجھے بات کو؟ ایک توجہ طرف کرنا، مسلمان عالم دین کہنے لگا یہودی صاحب ایک معجزہ کافی ہے یا اور سناؤں؟ وہ بڑا شرمندہ کھڑا تھا. اس نے ایک اور سنایا. مرزا قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مرزے کا ایک مرید تھا عبداللہ لدھیانوی. کیا نام تھا؟ یاد کرو اس کو. میرے نبی کا دشمن ہے، بے غیرت. حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت سے فرمایا کرتے تھے، مفہوم ہے، حسان تیرے اشعار میرے دشمنوں کے سینے میں ہمارے تیروں سے زیادہ چبھتے. دشمن کو ذلیل کرنا یہ دین کا حصہ ہے. یہ میرے نبی کے دشمن ہے. مرزا قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہے، توجہ کرنا، اس کا ایک مرید تھا عبداللہ لدھیانوی. کیا نام تھا؟ اس کے گھر بچہ ہونے والا تھا، عورتوں سے پتہ چل جاتا نا محلے میں. مرزا قادیانی کہنے لگا میرے نبوت کی پیشن گوئی ہے، عبداللہ لدھیانوی کے گھر بیٹا ہوگا. کیا ہوگا؟ لوگ کہنے لگے لو بھی پہنچی ہوئی سرکار ہے، چلو دیکھ لیتے ہیں. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 5 مہینے، 4، 9 مہینے، بچی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بولو کیا ہو گئی؟ وہ سارے محلے والے اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے مرزا صاحب لکھ لعنت تیرے اوپر، دور پھٹے منہ تیرا، تیری کوئی پیشن گوئی کبھی پوری ہوئی؟ مرزا پتہ کیا کہنے لگا؟ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا اس دفعہ، اگلی دفعہ میں نے کہا تھا، اگلی دفعہ. اللہ کی شان، عبداللہ لدھیانوی کی بیوی مر گئی. مسلمان عالم دین اس یہودی سے پوچھنے لگا اور معجزہ سناؤں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیڑے کمینے کا نام لے لیا میں نے. وہ تو بیٹھ گیا. ادھر سے ایک عیسائی پادری کھڑا ہو گیا، مولوی نجیم صاحب، عیسائی پادری کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا مولوی صاحب ایک بات تو بتاؤ، ہم اتنی دیر سے آپ سے باتیں کر رہے تھے، آپ کے نزدیک ہم بھی کافر ہیں، یہودی بھی کافر ہیں، آپ کو غصہ نہیں آیا، لیکن جو ہی مرزے کا نام یہودی صاحب نے لیا آپ کو بڑا غصہ آ گیا، یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ مسلمان عالم دین نے کہا عیسائی پادری کو، تم لوگ جب اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہو عیسائیت کے نام پہ کرتے ہو، اسلام کے نام پہ نہیں کرتے ہو. یہ یہودی اپنے دین کی تبلیغ یہودیت کے نام پہ کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ. یہ قادیانی بے ایمان کائنات کے بدترین کافر ہیں اور اپنے دین کی تبلیغ قادیانیت کے نام پہ نہیں کرتے، اسلام کے نام پہ کرتے ہیں. ہمارے دین کو بدنام کرتے ہیں، ہمارے دین کو مرزے کی جگہ، مرزے کو نعوذ باللہ ہمارے نبی کی جگہ بٹھاتے ہیں. ہم نہیں برداشت کریں گے. عیسائی پادری کہنے لگا بات سمجھ آ گئی. عیسائی پادری بھی بیٹھ گئے. اب یہودی بابا کہنے لگا چاروں حق باتیں موجودہ دور کی ضرورت کے مطابق جب فرد واحد کی آواز پوری دنیا میں بآسانی پہنچ سکتی ہے. عالمگیر نبوت کا دعویٰ، پوری دنیا کی نبوت کا دعویٰ مسلمانوں کے نبی کا. جس نبی کی نبوت کی دلیل یعنی معجزہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے، قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا، مسلمانوں کے نبی کا قرآن مجید. جس نبی کی تعلیمات محفوظ، مسلمانوں کی نبی کی قرآن و حدیث. جس نبی کا دعویٰ وہ آخری نبی جس کا کلمہ پڑھ کے ہم ہمیشہ کے لیے مسلمان رہ سکتے ہیں، مسلمانوں کے نبی. یہودی بابا کہنے لگا میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بابا کہنے لگا اب ہم مسلمان بڑے بن کے آگے چلیں گے، آپ یہودی عیسائی ہمارے ساتھ چلو، ہم ان لوگوں کا مقابلہ کریں گے جو خدا کی ذات کے منکر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. میں عالمی مجلس ختم نبوت کا خادم ہوں. اپنے موبائل میں اگر محفوظ کرنا چاہیں تو محفوظ نمبر کر لیں
کوئی قادیانی، کوئی عیسائی، کوئی منکر حدیث کسی مسلمان کو گمراہ کرے، ایک فون لازمی کرے۔ میں رحیم یار خان میں ہوتا ہوں، پنجاب کا آخری شہر ہے آپ کی طرف سے۔ رحیم یار خان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا میں خادم ہوں، وہاں دفتر میں ہوتا ہوں۔ نمبر گم ہو جائے تو مولانا نجیب الاسلام صاحب ہمارے ذمہ دار ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، بہت محنت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی تعاون فرمائے۔ سب تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارے مرکز کے نمائندے ہیں یہاں پہ، نمبر نوٹ فرما رہے ہیں 0301 7659790 0301 765 9790 0301 765 9790 محمد راشد مدنی رحیم یار خان، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ کورس کا بھی مولانا نجیب الاسلام صاحب دسمبر جنوری میں جب ترتیب بنا دیں گے 2 دن کا کورس پڑھائیں گے انشاءاللہ صبح سے شام تک۔ وہ ہم مشورے کے بعد آپ تک انشاءاللہ اشتہار پہنچ جائے گا، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ؟ ٹھیک ہو گیا مولانا؟ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم لك الحمد ولك الشكر يا الله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا رب العالمین حاضرین مجلس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مرتے دم تک ہم سب کا ایمان محفوظ فرما، ہماری نسلوں کا ایمان محفوظ فرما، مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، جمیع امت مسلمہ کی مغفرت فرما یا رب العالمین۔ حاضرین مجلس کے جتنے بڑے دنیا سے چلے گئے سب کی قبروں کو منور فرما یا رب العالمین۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان جس رنگ میں بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ ان کی خصوصی مدد اور نصرت فرما، کفر کو مغلوب فرما، کفر کو پارا پارا فرما، کفر کو تباہ و برباد فرما یا رب العالمین۔ عالم اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، مراکز دینیہ اور مدارس دینیہ اور اس میں پڑھنے پڑھانے والے اور ان سے محبت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ آج کی اس مجلس کو جس نے کامیاب بنانے کے لیے کوشش کی ہے، دام درم سخن، سب کو دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرما، اس جامعے کا فیض بھی تا قیامت جاری و ساری فرما، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کو یا اللہ کبھی بھی ضائع نہ فرما، اپنی دین کا بے ریا طور پہ خادم بنا رب یا اللہ۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو نہیں کہہ سکے اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفحے درست کر لیجئے، اذان کی